أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد کہو کیا اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہارے اے محمد ان سے کہو کیا اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے رہ گئے تھے؟ اب بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے. اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ سزا ہے اس جرم کی کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم یہ سمجھتے رہے کہ ہماری اس بکواس کا کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے. آج کے روز انہیں نہ جہنم سے نکالا جائے گا، نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج جو ہم کبیرہ و صغیرہ گناہوں کے بیان سے جو کبائر پڑھنے جا رہے ہیں، تو دیکھیے یہ کبائر ایسے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر بھی کہ اللہ اکبر، یہ بھی کبیرہ گناہ. اور ایسے سخت ترین کبائر ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں آئی ہیں اس تعلق سے. آپ نے ابھی آیت تلاوت اور ترجمہ سنا ہوگا آیتوں کا، تو اس میں سے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی. ایک تو یہود و نصارہ کی دوستی کے بارے میں ہے، لیکن پہلی جو 2 آیتیں تلاوت کی اس میں کیسے ڈراوے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے یہ چیز. جیسے مطلب چھوٹی چھوٹی بات ہے ہمارے لیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر کبیرہ گناہ ہے یہ. اور وہ ہے الاستہزاء بالدین. کیا ہے؟ الاستہزاء بالدین یعنی دین میں مذاق اڑانا. الاستہزاء بالدین یعنی دین میں مذاق اڑانا، دین میں شریعت میں مذاق اڑانا، شرعی احکام کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ. شرعی احکام کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بات ہے کہ ہم نے کہہ دیا، معافی بھی ہو سکتی ہے، چلو بھائی ایسے ہی بول دیے تھے، مذاق میں بول دیے تھے، دل لگی کری، ایسی دل لگی کیا ہم نے، ارے جان دو ارے ہاں نہیں بول رہا ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ. ایسی بات نہیں ہے. یہ توبہ توبہ استغفر اللہ بولنے والی مطلب کامن چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم بڑے آرام کے انداز سے بولیں گے نہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، آپ سے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسی توبہ استغفار کی. یہ کبیرہ گناہ ہے. شرعی احکامات کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہم کتنے مرتبہ ایسا کرتے ہیں. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے نیکیوں پر استقامت کے لیے. اللہم آمین یا رب.
میری بہنوں اتنی مرتبہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعوذ باللہ کوئی شرعی معاملات ہوتے ہیں، کوئی شرعی معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کا مذاق ایسے اڑایا جاتا ہے جیسے کہ آپ کا دین ہی نہیں ہے، یہ دین اسلام نعوذ باللہ کسی اور کا دین ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لامبی داڑھی پر مذاق اڑایا جاتا ہے، جن چیزوں پر شرعی یعنی شرعن اس کی گنجائش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا. ارے کیا لمبی داڑھی ہے ان کے، ایسا دکھ رہا ہے ویسا دکھ رہا ہے فلاں دکھ رہا ہے، کچھ بھی ایک مذاق اڑا دیا. پائجامہ جو مرد آدمی پہننا چاہیے، جو پینٹ ہوتا ہے وہ اونچا پہننا چاہیے، تو اونچا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر پائجامے پر بھی مذاق اڑا دیا، داڑھی پر بھی مذاق اڑا دیا، کبھی ابائے پر مذاق اڑایا، بولے کہ ارے اتنا بڑا ابا اڑ رہی اس میں تو 4 بھی چلے جائیں گے، اتنا بڑا ابایا اوڑھ رہی ہے کہ اس میں تو 2 بھی چلے جائیں گے، 4 چلے جائیں گے. اس طریقے سے کوئی اگر 2 شادیاں کرتا ہے، 3 شادیاں کرتا ہے، اس سے مذاق اڑا رہے، اس کو تو دیکھو کیسے شادیوں پہ شادیاں کیا جا رہا ہے، کیا لگا اس کو فلاں ہے، اس کا ایسا ہے اس کا ویسا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے زبانوں کو محتاط رکھیں، اپنی زبانوں کو محتاط رکھیں. یہ ایسے نہیں کہ ہم نے جو بھی بول دیا بس بول دیا، جی میں آیا بول دیا. زبان کو اللہ نے ہڈی نہیں رکھی تو جو بولے وہ پھسل گیا اور جو بولے وہ بول دیا. ٹھیک ہے آپ کو وہ چیز یعنی شیئر نہیں کرنا چاہتی، ہمارے اپنے ہسبینڈ کو کسی اور کو زندگی میں لانا نہیں چاہتی ہیں، وہ آپ کے اپنا پرابلم ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شریعت کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی ہے کوئی. آج کل خواتین کا نعوذ باللہ یہ حال ہو گیا ہے. الحمدللہ بولیے ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے اللہ کے دین کو پسند کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حال میں میری ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئی تھی، مدعو کیا گیا تھا وہاں پہ، تو ہم گئے تھے. تو بعض لوگوں کی یعنی پورے حیدرآباد کے انٹلیکچوئلس کو بلایا گیا تھا. وہ نکلا نا آج کل کیا ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر جو حملہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بلایا گیا تھا کہ ہم کیا اس کا حل ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرے تھے. تو افسوس اس بات کا ہوا دیکھ کر کہ اپنی مسلمان خواتین جب ایسے مطلب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جاتی ہے، مطلب سب بیٹھے ہیں ایک کے بعد سب اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، تو اس میں مسلمان ہے اور یعنی وہ شریعت میں ہی نکتہ چینی کر رہی ہے، شریعت میں ہی نکتہ چینی کر رہی ہے کہ دیکھیے اب جیسے ہمارے پاس ہے نا بھائی پرابلم ہے ہمارے پاس، اسی لیے تو یہ چیز ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کون سا پرابلم، کیا پرابلم ہے؟ تو بولے کہ پرابلم ہے نا ہمارے پاس 2-4 شادیوں کا ہے. تو پرابلم ہے، یہ اللہ کی اجازت ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ حکم نہیں ہے، الحمدللہ حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت ہے، صرف اجازت ہے. حکم ہوتا تو کیا کر لیتی، حکم ہوتا تو کیا کر لیتی. یہ تو اجازت ہے، صرف اجازت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے کر سکتا ہے مرد. اور اس کے پیچھے بھی 1000 لاجکس ہیں، اگر آپ سمجھنے بیٹھیں گے نا تو 1000 لاجکس آپ کو اس کے پیچھے ملیں گے. دیکھیں اسلام ویسے تو کوئی لاجکس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز میں لاجک نہیں دکھی تو آپ نے ایمان نہیں لانا اس بات پر، ایسا تو نہیں ہے. جیسے کہ مسح علی الخفین ہے، ساکس پر مسح کرنا، تو ساکس پر مسح کرنے میں کیا ہے کہ اوپر کے حصے میں مسح کیا جاتا، نیچے نہیں کیا جاتا نا. چلتے کیسا اوپر پیر نہیں، ایسا مطلب الٹا تو نہیں چلتے نا، نیچے لگتا نا، کچھ بھی جو لگتا ہے نیچے لگتا ہے، لیکن مسح اوپر کیا جاتا. تو علی رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے علی یہ آپ کو سمجھ میں آئی کیا بات کہ تلووں کے نیچے سے ہم چلتے ہیں تو نیچے تلوے پہ دھول وغیرہ لگتی ہے نا، تو اوپر تو ہم مسح اوپر کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو بات سمجھ آئی کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اپنے عقل سے اسلام کو مت سمجھو، اسلام کو اپنی عقل سے مت سمجھو بلکہ عقل کو اسلام قبول کرواؤ. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. عقل کو اسلام قبول کرواؤ. کیا کہتے ہیں؟ عقل کو اسلام قبول کرو، آپ کے عقل کو اسلام قبول کرو. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے عقل سے سمجھنا اسلام کو کہ کیا یہ بات ہو رہی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، چیک کر لیں گے، صحیح ہے تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے. نہیں، آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. اسی لیے تو کہا نا قرآن میں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ایسا نہیں کہ ہم نے سنا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ اپنے سراؤنڈنگس میں چیک کریں گے، اگر سب کر رہے ہیں تو اپن بھی یہی حصہ کریں گے. وہ منافق ہو جاتا. وہ شخص جو سمعنا و اطعنا والا معاملہ نہیں کرتا، امیڈیٹ جب کا جب سنا اور ہم نے جب کا جب اطاعت کی. اگر یہ معاملہ ہمارا نہیں رہا تو پھر نعوذ باللہ یہ ہو جاتا ہے کہ نفاق آ جاتا ہے دل میں، کہ سستی کرنا عمل کرنے میں، کہ کرنا نہیں کرنا، لوگ کیا بولیں گے، اطراف ماحول کیسا ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ایسی کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں.
اتنی چیزیں کرتے نا، نعوذ باللہ. یہ ہوا ایک یہ کہ ہم نے سمیعنا و اطعنا والا معاملہ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان سے مذاق بھی نکل جاتے ہیں. کسی کا مذاق بنا دیا، کسی کے بچے زیادہ ہے مذاق بنا دیا، ارے یہ کیا ہے لائن لگا دی، کچھ بھی بول کے چھچورا پن کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس قسم کی واحیات سے کبھی کوئی ہماری بہن گزرتی ہے تو اسے فوری روکنا چاہیے. اور ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے، لاسٹ میں اگینسٹ چلے جاتے. بات مذاق کی حد تک نہیں رہتی، آگے جا کے کیا چلتا ہے اگینسٹ. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کانفرنس میں ایک لیڈی نے بات اڑا دی، کہہ دیا کہ ارے ہے نا بھی ہمارے پاس پرابلم. یہ پرابلم لٹرلی انہوں بول رہے پرابلم، پرابلم تھوڑا ہی ہے یہ، پرابلم کا سولوشن ہے سیکنڈ شادی کا جو ریزن ہے. اب یہ جلدی سمجھ میں آتی ہے ماں کو بات اس طریقے سے سمجھائیں تو، جیسے کہ ہمارے بھائی کو بھاوج بہت ستا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات جلدی سمجھ آتی ہے ہمیں نا، کہ بات جلدی سمجھ آتی کہ بھائی کو بھاوج بہت تنگ کر رہی ہے. تو کیا بولیں گے، ارے بہت زندگی سے تو جہنم بنا کے رکھ دی ہے، جہنم بنا کے رکھتی، اس کی کام کریں گے دوسری شادی کرائیں گے. ہاں، تو یہ مسئلے کا حل جلدی سمجھ میں آتا ہے، ابھی جلدی سمجھ آتا ہے. ہے کہ نہیں ہے، ایسی ایسی جگہ بھی ہے، ایسے خاندانوں میں ایسی مثالیں میں مل جائے گی حد سے زیادہ، یعنی مطلب نیگلیکٹ، ایسا نیگلیکٹ کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. مطلب اون بردرس نہیں، کزن بردرس میں بھی دیکھیے تو ہمارے آنکھ میں چلے بیچارے کے ساتھ کیسا برا سلوک ہو رہا ہے، یہ تو ساری زندگی اس نے لگا دی. اور بیوی ہے کہ مطلب نہیں، اسے مطلب اپنی مرضی کی زندگی چاہیے، اور اس کو تو نعوذ باللہ ایسے حال بنا کے رکھ دی. تو بیچارہ بھائی ہمارا، مطلب ٹھیک ہے اون بردر بھی، کزن بردر بھی، سیکنڈ کزن جو بھی ہے، مطلب جب دیکھنے میں آ رہا ہے تو بولتے سولوشن دیتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے، دوسری شادی کرا دو سب سمجھ آ جائے گی. تڑپا رہے ہیں کیوں بھائی کو، بولے کرتے کہ نہیں کرتے. تو سبحان اللہ سولوشن ہے سیکنڈ شادی. سیکنڈ شادی اچھا آپ کوئی بولیں گے ایسا رہا تو کرنا، خالی خالی کہیں کرے. آبجیکشن نہیں بھائی، ہماری زبانوں سے ہم کیوں آبجیکشن کریں. دیکھیے اگر میری شوہر کی قسمت میں دوسری شادی لکھی ہوئی ہے، شادیاں کہاں سے لکھی جاتی، زمین پہ فیصلے اس کے نہیں ہوتے، آسمانوں میں فیصلے ہوتے. پتا ہے نا رشتوں کے فیصلے کہاں ہوتے، آسمانوں میں. اگر میرے شوہر کی قسمت میں سیکنڈ میرج لکھی ہوئی ہے تو ہوگی ہوگی. اب میں چاہے کتنا بھی اس کے اگینسٹ بولوں، لڑ لوں، لیکن نہیں ہوگا. کیا ہوگا، جو چیز ہوگی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. اور دیٹ از گڈ فار اس، یہ بات بھی یاد رکھیے، وہ بہتر ہے ہمارے لیے. خالی گڈ بھی نہیں بول سکتے، بیسٹ ہے ہمارے لیے. وہ کب پتا چلے گا، وہ پتا چلے گا ہماری موت کے بعد، جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ٹھہریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی تھی. تو ہم بولیں گے اللہ اکبر، یعنی میں نے اتنی مخالفت کی اور یہ ہونے والا تھا میرے ساتھ. اللہ تیرا شکر ہے مالک، ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. لیکن آج بڑا بے صبر انسان ہے ہی. اللہ نے کہا نا کیا کہا کہ ان الانسان عجولن، کہا عجولن یعنی جلد باز واقع ہوا ہے. انسان تو بڑا جلد، یعنی اس کو جلدی اب بھی چھوڑا رزلٹ. تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہے، نواقص اسلام میں چلے جاتی ہے. معمولی بات نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہی نہیں. کبیرہ گناہ میں ایسا ہے کہ نواقص اسلام، یعنی اسلام سے اسٹیپ آؤٹ کر دیتا ہے بندہ جب کوئی چیزیں اپنی زبانوں سے مخالفتیں نکالتا ہے. تو اب آپ لوگ یہ مت سمجھیے کوئی ہسبینڈ بھیجے کیا زبردستی یہاں پہ، بلکہ درس، استغفر اللہ، نہیں مذاق کر رہی ہوں. سبحان، ایسے مذاق کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے مذاق کے لیے اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ تم نے مطلب بالکل بھی مذاق کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ مذاق کر سکتی ہیں، لیکن دائرہ ہو اس کا، دائرہ ہو. ایسے نہیں کہ آؤٹ آف دا دائرہ میں جا کے مطلب ہم اسلام کا ہی مذاق بنانے بیٹھے، نعوذ باللہ. اچھا مذاق بناتے بناتے ایک حد یہ ہو گئی کہ اگینسٹ چلے گئے. اگینسٹ جانے کا نتیجہ کیا ہوا، آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے ہمارا قانون چھینا جا رہا. کیونکہ ہماری مسلم خواتین ہی آج آپ مطلب آپ سن رہی ہیں الحمدللہ. تو میری بہن اللہ کا شکر ادا کری کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا الحمدللہ. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس دولت کو بانٹو، اور جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گی آپ کے پاس. فار ایگزامپل آپ کو بولے کوئی 1,00,000 روپے دے کے بولے کہ چلو اس کو بانٹو، تو اب جلدی آتا نا انسان کے پورا بانٹ دوں، 50-50 رکھ لیتی ہوں. نہیں، پورا بانٹو، اور پورا بانٹیں گے تو اس کا ڈبل ملے گا. آپ بانٹو، پھر دیکھو پلٹ کے آئے تک پھر آپ کے پاس ڈبل ہو کے رہتے. آپ ڈبل، کوئی بول دی آپ کو وعدہ کر دیا 1,00,000 بانٹ کے میں 2,00,000 دیتا ہوں، پھر فٹ 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 بھاگ بھاگ کے بانٹتے نہیں بانٹتے، کیونکہ پھر آتے ہی 2,00,000 ملنے والے ہیں. پھر بولے 2,00,000 لے کے جاؤ بانٹو، پھر اس کے 4 کروں گا. تو ارے دیتے جا رہے نا تو بھاگ سکتے نا. تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت لا ریب فی،
اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اب اس لیے تو کہتی ہوں نا کہ میرے بہنیں کہتی ہیں کہ مطلب ہمیں کہاں ہے بھی تبلیغ کرنا, ہمیں کہاں تھا. ارے سبحان اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, تم بول دو اگرچہ کہ کیا ہے وہ, بلغوا انہ لا الہ الا اللہ, بلغوا پہنچا دو انہ لا الہ الا اللہ, کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کو آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسروں کو پہنچائیے. کئی رہتے یعنی مطلب یہ کہ اسلام کے قریب رہتے, ان کو بتائیے, پھر کم از کم کلمے کا مفہوم تھوڑا بہت جان لیجئے اور بتلائیے کسی کو. چھوٹی بات, وقولوا قولا سدیدا, جب بات کہو تو درست درست بات کہو. بات کرتے کرتے آپ اسلام پہنچا سکتے, بات کرتے کرتے دین کی بات ڈال سکتے اس میں. کرتے نا ہم کری مکس ہونے کا, اچھا مطلب کیا کہتے سال میں اچھا بہترین ہونے کے لیے ٹھہرو یہ ڈال کے دیکھیں گے, وہ ڈال, ایکسپیریمنٹ کبھی کامیاب بھی ہو جاتا, کیسا مزے کا ہوا ہوتا, ہاں سیکریٹ ریسیپی ہے, تو یہ وہ ڈال کے دیکھتے نا, تو سبحان اللہ بات کرتے کرتے بھی دین کی بات ڈالیں. ہمیں آتا ہے ڈالنا, اور دال کے مزیدار بھی بنانا آتا ہے نا, الحمدللہ. تو پھر الحمدللہ بولیے, ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو اتنی ماشاءاللہ کیا دی, صلاحیت دی, صلاحیت. اور صبر کا پیمانہ بھی عورت کے پاس زیادہ ہوتا ہے, مرد آدمی کی بنسبت عورت کے پاس صبر کا پیمانہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے تو برت عورت دیتی نا بچے کو, پیدا جو کرتی ہے. مرد کو نہیں دیا اللہ نے یہ چیز, نہیں بہت طاقتور رہتا تو مرد بول کے مرد کو دے سکتا تھا نا, لیکن صبر عورت کے پاس زیادہ ہے, اسی لیے اللہ نے عورت کو وہ چیز دی ہے. تو سبحان اللہ, بہرحال یہ کہ شریعت کا ہم مذاق نہیں اڑائے. لوگ مذاق اڑاتے اڑاتے اس حد تک پہنچ رہے ہیں کہ بدتمیزی پر اتر آ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو روکیں اس چیزوں سے. انہیں نہیں پتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, روکنا چاہیے, انہیں روکنا چاہیے. تو ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا. اب یہ تو ہو گئی کہ ایک دم سیدھا سیدھا اللہ کے دیے ہوئے اجازتوں پر, شریعت کی چیزوں پر ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک ہے کہ شریعت کا مذاق اڑانا, شریعت پر مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ایک ہے شریعت کا مذاق اڑانا. کیا مطلب؟ شریعت میں شادی کا کیا ہے معاملہ, نکاح کا. شریعت میں نکاح کا معاملہ کیا ہے؟ سادگی سے ہونا ہے نا, سادگی سے ہونا. اچھا یہ کچھ بھی نہیں کرو تماشے, سادگی سے شادی کرو, بولتی ایسا بعض لوگوں کو نیچے سے اوپر تک چر بول کے لگ کے کیا ہے, آپ کو کیا ہونا ہے؟ ہاں میرے کو اسلام ہونا ہے. دیتے, آپ کے پاس کمی ہے نا, نہیں دے سکتے نا, میں آپ کو دوں گی, دیجیے. اب کیا کر رہی, النکاح من سنتی کارڈ کے اوپر لکھ دے رہے ہیں, اور نعوذ باللہ اس سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, دھجیاں, سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسجد میں نکاح, پھر باجے پٹاخے, چھچورا پن, گندا پن, یہ ان کو ستا رہے, رسومات, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دماغ خراب ہو جا رہا دیکھ کر, اور اتنی نفرت ہو رہی نا دیکھ کر. میں تو جتنی دیر بیٹھی سب کو ٹونٹس مارتے رہتی, دیکھو کیسے عذاب ہو رہا ہے, دیکھو کیسے ہو رہا ہے. وہ شوق تھا نا ایسے لوگوں میں شادی کرنے کا, نہیں اب بچی دے دی ہے نا, کیا کر سکتے, بچی کا معاملہ ہے نا, نہیں دل میں ہے بدماشی, بچی کا معاملہ ہے تو دیندار چننا تھا پھر لڑکے کے لیے, لڑکے والوں کو بھی. نہیں دینداری ہے سمجھے تھے, اچ پچ نہیں ہوتا. اللہ کے پاس جا کے نہیں دینداری سمجھے تھے ہم, بولتے اچھا دیندار سمجھے تھے, ٹھیک ہے جائیے جنت میں, بول کے اللہ نہیں بھی جائے گا. نعوذ باللہ. فرسٹریشن ہو رہا ہے دیکھ کر شادیوں میں نا, فرسٹریشن ہو رہا ہے دیکھ کر کے, اتنے بیکار بےہودہ رسومات, بےہودہ چیزیں, بیکار چیزیں کر کے شریعت کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی. مذاق بھی نہیں یہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو, قل کہہ دیجئے, اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول اس کی آیتیں ملی تھی کیا کرنے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے, مذاق بنانے کے لیے. تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ محفوظ رکھے. میری بہنوں, یہاں پر نہ صرف ہم نے مذاق اڑایا بلکہ دھجیاں اڑا دی سنت کی, دھجیاں اڑا دی سنت کی. تو ایک شادی کی مثال ہی نہیں, ایسی سووں مثالیں لے لیجئے. علم کے نام پر طلب العلم فریضہ, علم کا حاصل کرنا فرض ہے نا, فرض ہے. تو علم کا حاصل کرنا فرض ہے, بولتے ہی ہاں علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب کوئی سمجھتے نہیں وہ تو دین کا علم بول رہے ہیں, کوئی بول رہے ہیں دنیا کا علم, نہیں دو بھی ہے, دو بھی ہے. تو کوئی ایک کیا کر رہا ہے اس علم کی بات کو لے کر, نہیں جی یہ اسٹڈیز بھی پڑھانا فرض ہے. اب وہ فرض کے پیچھے ایسا پڑھا, صبح سے شام تک اس کی دھن یہی ہے, نوٹس کمپلیٹ کرا نہیں کرا بچہ,
اچھا پڑھا نہیں پڑھا، اتنے مارکس ہے، 21 کا ہی کہا ہے میڈم، اس کو پورا 25 مارکس کرنا چاہیے تھا نا انہیں، نہیں اس کے 3 مارکس کا ہے ڈھونڈو، 4 مارکس، ارے سبحان اللہ، آخرت کے مارکس ڈھونڈو ایسا. ٹھیک ہے کر سکتے ہیں یہ بھی، لیکن پہلے وہ کرو، اس کے بعد اس میں پرفیکٹ ہو گئے تو پھر اس میں ڈھونڈو. اور میں تو کہوں گی نا، اس میں بھی پرفیکٹ ہو جاتا نا بندہ، وہ مارکس کی گین کرنے میں پرفیکٹ ہو جاتا نا، اس کے بعد اسے ضرورت نہیں پڑتی یہ مارکس کے بھیکاری بننے کی، اللہ جھولی میں ڈال دیتا ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور میں نے واللہ واللہ اللہ کی قسم، میں نے ایسے نفوس کو دیکھا، ایسی زندگیوں کو دیکھا جو دین کی خاطر دین 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 بول رہے، دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. نہیں میرے بچی کے پیچھے صبح شام ایک ماں کو میں نے دیکھا، بچی کے پیچھے صبح شام کریزی بن کے پڑی ہے. بیٹا پڑھے تو دماغ پہ پڑھ کے پھونک رہی، تیل ڈال رہے دماغ پہ، فلاں کر رہے، پوری کوشش یہ کر رہی کہ ان کا بچی کا دماغ فاسٹ ہونا اور اچھے نمبرات سے بچی میری پاس ہونا. اب ایک دوسری ماں ہے، اس کو بس دین کی فکر ہے، تو اللہ کہتا ہے تو دین کی فکر کر لے، تیری دنیا کی فکر میں کر لوں گا. بھروسہ کرو اللہ کی ذات پہ. ہم نے کیا کیا؟ بھروسہ نہیں کیا، اور طلب العلم فریضۃ کا بھی مذاق اڑا دیا. ایسا پیچھے پڑے دنیاوی تعلیم میں کہ دین کو ہی بھول گئے. بچی جب تھک کے چور رہتی شام کے ٹائم پہ، بچہ جب تھک کے چور رہتا شام کے ٹائم پہ، اسکول میں جا کے فریش ہونے سے شام میں تھکنے تک جن ہاتھوں میں دیا اس کی تو فکر نہیں رہی. شام میں آنے کے بعد میں اردو عربی پڑھانے مول صاحب آتے، مول صاحب بھی جا کے تھکے ہوئے چار طرف، انہوں بھی ڈلتے ہو گیا کام. یہ ہمارا دینی تعلیم، نعوذ باللہ، یہ ہماری شریعت، یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسا مذاق ہے. اور مذاق بتاؤں، ابایا پہن رہی ہیں، ابایا کا مذاق اڑایا جا رہا. یہ تو دوسرا مطلب شرعی ابایا کا مذاق اڑایا جاتا، اور جو نمونے کے ابائے پہنتے ہیں، ایسے نمونے بھی ابائے کہ جو ہے نا سبحان اللہ، یعنی اس کا بھی میں نے دیکھا فیشن شو، ابائے کا فیشن شو میں نے دیکھا. متلی ہو گئی نعوذ باللہ، یعنی کہتے نا اندر سے کیسا گندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ریمپ پہ چل رہی لیڈیز ابائے پہن کے، کیا بولے تو ابایا شو. کسی نے کہا مجھے آپ پتا ہے باجی ابایا شو ہم نے ہمارے وہ فلاں دوست کے دوست نے ابایا شو کنڈکٹ کیا تھا. تو بولے کیا ابایا شو؟ تو بولے ٹھہری آپ کو لنک بھیجتا ہوں. انہوں لنک بھیجے، سامنے رہتے تھے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اس قدر غصہ آیا مجھے دیکھ کر، نعوذ باللہ. اور میں تو بتا رہی ہوں واللہ، اگر مطلب جو ہمارے نالج ہے اس حساب سے، اگر عمر رضی کا دور ہوتا نا، قتل ہی کر دیتے تلوار لے کے لوگ. ابایا کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ، یعنی ابایا ہے یہ آپ کا اسلام ہے، یہ ابایا جو ہے آپ کا اسلام ہے، اس مذاق کی چیز نہیں ہے. اس کو کریں، اس کو ایک بازارو چیز کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک گندی فحش خواتین جو ریمپ پہ چلتی ہیں، تو وہ پہن کے برقعے پہن کے بٹک بٹک کے چل رہی، کیا بولے تو اللہ عالم کہاں تھا. میں نے تو بس وہ ایک کلپ دیکھی، مجھے انکار آیا اور زیادہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. میں بند کر دی تبھی، کہاں سے آیا کیا ہوا تو نہیں دیکھی، لیکن بند کر دی. تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذاق ہم میں سے ہی اڑاتے ہیں. ٹائٹ برقعے کون پہنو بولا آپ کو؟ شریعت نے برقع نہیں، ٹائٹ تو کپڑے ہوتے، تو کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے. ٹائٹ تو کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے. نہیں برقع سلاتے وقت میں نے سنا کہ برقع سلاتے وقت تھوڑا مطلب فٹنگ کا رہنا. کیا نہیں فٹنگ تو اتنا بھی نہیں بھائی، لیکن تھوڑا سا ایسا کپڑوں سے تھوڑا سا بھی 1 آدھ انچ ڈھیلا رہا تو بس ہے، تو وہ بھی فٹنگ ہی ہوتی. اب آج کل تو کپڑے ایسے آ رہے ہیں دانت چپک جا رہے ہیں جسم کو. تو پھر ابائے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ ابائے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ڈھانکنا کہ آگے والا اٹریکٹ نہیں ہونا. آج کل اٹریکٹیو برقع کیا پیارا ہے معلوم، برقع پیارا نہیں رہنا، کالا رہنا سیدھا لمبا، زینت چھپانے کی چیز ہے. برقع ابایا جو ہوتا ہے زینت چھپانے کی چیز ہے. اب یہی مزین ہو گیا تو مذاق بنا لیا ہم نے شریعت کا. ہم خود شریعت کا مذاق، اور یہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ شریعت کا مذاق ہو رہا ہے. خوبصورت ابایا کیا زبردست ہے، کیا زبردست ہے، خوبصورت ہے. خوبصورت ابائے تھوڑی نہ ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، شادی بیاہ میں جاتے وقت ابھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اچھا ٹرینڈ ہے الحمدللہ، اپنا سکتے ہیں. شادی بیاہ میں جا رہی لیکن ابائے پہ ابایا اوڑھ کے جائیں.
ہے نا ایسا ابایا جو کچھ کس میں برخیلا بھڑکیلا کچھ ہو تو اوپر سے ایسا کچھ پہن لے جو کہ کالا ہو، ہے نا، مطلب سادہ سیدھا ہو، لوگ مطلب ایک کو دیکھ کے دوسرے کو دیکھ رہا بندہ کہ کیا تم بھی پہن کے جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں دو تین چیزیں آپ کو بتائی ہوں، ایسے کئی ہزاروں چیزیں اب آپ لوگ ڈھونڈیے جہاں پہ مذاق بنا لے رہے ہیں ہم انجانے طور پر، جان بوجھ کر بندہ نہیں اڑاتا مذاق، ٹھیک ہے، خوشی خوشی خرید رہے ہوں گے ابایا میں پیارا پہنتی ہوں بول کے، مگر ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خوشی خوشی کر رہی یا پھر انجانے میں کر رہی، نہیں پتا تھا، غور نہیں کرے تھے، لیکن اسلام وہ چیز ہے میری بہنوں غور کرنے کے لیے کہتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جتنا تفکر کریں گے آپ اتنے موتی پائیں گے اس میں انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو آیت آئی ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا قل کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ اور رسول ہی اور اس کا رسول ہی مل گیا تھا کنتم تستہزئون تمہارا کو مذاق کرنے کے لیے، تو رسول رسول کے احکامات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے اس میں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتائی ہیں، وہ چیزوں کا مذاق ہمیں نہیں بنانا، ڈیسائیڈڈ ہے یہ چیزیں انشاءاللہ۔ اچھا معلوم کیسے کریں؟ پہلے تو قرآن حدیث معلوم ہو تو پتا چلے گا نا کہ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں ہم، انجانے طور پہ مذاق ہو جا رہا ہے، ہمیں پتا نہیں کہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھے بعد پتا چلا کہ ارے یہ تو شریعت تھی، یہ تو شریعت ایسی تھی، شریعت کو ہم غور سے دیکھنا ہے تو پتا چلے گا کہ یہ شریعت ہے، اور اس کا مذاق ہمیں جانے میں نہ انجانے میں نہیں اڑانا، کیونکہ اڑائیں گے تو کیا برائیں، لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ برے اللہ تعالیٰ۔ اب انسان کیا کرتا، نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ، نہیں اچھا ایسا تھا، مذاق اڑ گیا وہ، ارے ہاں میں نہیں سوچی تھی اس کے بارے میں، نہیں معلوم تھا میرے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں معلوم تھا جاؤ جنت میں بول کے نہیں بھیجاتے اللہ تعالیٰ، نہیں معلوم تھا پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کا بدلہ لے گا، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا تعتذروا، آج تم کوئی ہیلے بہانے مت کرو، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ سب کو یہ کہے گا کہ آج تم کوئی بہانے مت کرو، کوئی بہانہ کر کے یہ نہیں بولو کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا تو معلوم کر لینا تھا، نہیں مصروفیات تھی تو سبحان اللہ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، سوری مصروفیات تھی تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، کتنے سارے بچے تھے نا ان کے، تو مصروفیات تھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، اور بھی زیادہ ان کی ذمہ داریاں، سلیمان علیہ السلام پتا ہے نا ایسے پیغمبر تھے جن کا جو بادشاہ تھے، پہلی بات تو یعنی سارے ملک کو ان کو دیکھنا تھا، پھر ایسا نہیں کہ بادشاہ وہ والا بادشاہ نہیں جو مطلب بیٹھا ہے کچھ بھی ہو ریا جائے جہنم میں بیٹھا ہے، ویسے والے بادشاہ نہیں، وہ تو پیغمبر بادشاہ، تو اب اندازہ لگائیے کیسے بادشاہ تھے ہوں گے، کوئی بھی ناانصافی ان کے ملک میں نہ ہونے پاتی کیونکہ وہ پیغمبر ہے، تو ویسے پوری رعایا کو دیکھنا، نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کے بھی وہ بادشاہ تھے، کیڑے مکوڑے چونٹیاں سب کے اوپر ان کی بادشاہ تھی، الو آ کے بات کرتا مطلب جانوروں کی زبان تک سمجھتے تھے، پورے سارے یعنی چونٹیوں کی، کیڑے کی، مکوڑوں کے، ہر جانوروں کے، ہر چیز، پرندوں کی، چرند کی، تو اتنا بڑا بادشاہ، یعنی اتنا مطلب اتنی چیزوں کا بادشاہ، اتنے یعنی مخلوق کا بادشاہ، اتنی بڑی مخلوق کا بادشاہ، اور دیکھیے سبحان اللہ، اب اس سے بڑھ کے مصروفیت ہے اپنے کو، ہے ان سے بڑھ کے، سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کے مصروفیت ہے نہیں ہے، تو اور سلیمان علیہ السلام انسان تھے نہیں تھے، انسانش تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ مثال پیش کرے گا، یعنی آپ کوئی بہانہ، بیماری کا بہانہ نہیں میں بیمار تھی نہیں پڑھ سکی، ایوب علیہ السلام سخت ترین بیمار ہو گئے تھے، سخت ترین بیمار، وہ بیماری کی وجہ سے ان کے بچے چلے گئے، ان کے کیا کہتے ہیں کہ دولت ساری چلے گئی، تو ایسا سبحان اللہ، اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی انسان بہانہ نہیں کر سکتا کہ نہیں 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 ہم کو ایسا تھا ویسا، اللہ تعالیٰ صاحب لا تعتذروا، آج تم مذاق مت بناؤ، لا تعتذروا، آج تم مذاق نہیں اڑاؤ، سوری مذاق نہیں بناؤ، سوری مذاق نہیں، عذر سے تعتذروا یعنی عذر یعنی بہانہ، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا عذر، لا تعتذروا نہیں، اب بہانے مت بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو اللہ رسول کا شریعت ملی تھی مذاق کرنے کے لیے، اب بہانے مت بناؤ، کرے نا مذاق، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، قد تحقیق کے بے شک، کفرتم تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، یعنی ایمان کے بعد تم نے کفر کر دیا، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے کو،
کفر کفر کہتے ہیں. تو میری بہنوں آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہماری طرف سے شریعت کا کوئی مذاق نہ بنے, ہماری طرف سے انشاءاللہ شریعت کا کوئی مذاق نہ بنے, اور نہ ہم برداشت کریں کسی کو شریعت کا مذاق کرتے ہوئے, برداشت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے شرعی احکام کا مذاق اڑانے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ایک تو ہے گناہ کبیرہ یہ, اور ایسا گناہ کبیرہ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور کیا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وقیل الیوم, کہا جائے گا ان سے آج کے دن تمہیں ہم ایسے بھلا دیں گے ہم تمہیں جیسے تم دنیا میں ہم کو بھلا دیے تھے. یعنی ہم عمل کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. عمل مطلب کون سے بھی کام زندگی بھر صبح اٹھے شام میں تھکنے تک ہم اعمال کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہمارا عمل. یہ چیک کرنا ہے, بس سمپل یہی ہے کہ میری صبح و شام گزرے اللہ کے حکم کے مطابق. تب اس میں کھانا پینا, صفائی, کپڑے دھونا, بچوں کو دیکھنا, باہر کے معاملات کرنا, شادیوں میں شادی بیاہ میں جانا, کہاں نہیں جانا, سب ہے اس میں, سب انکلوڈیڈ ہے. اللہ نے ہر جگہ گائیڈ کر دیا, اللہ نے ہر جگہ گائیڈ کیا, تم یہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے. اس کے اکارڈنگ چلیں گے تو پھر الحمدللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم اس کے اکارڈنگ چلے ہی نہیں, بھول گئے اللہ کو, اللہ کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی تم دنیا میں کیسا بھول گئے تھے, نہیں اب میں آج تم سے بھول جاؤں گا. وقیلا, کہا جائے گا, الیوم, آج کے دن, ننساکم, ہم نے بھلا دیا تم کو, کما, جیسا کہ نسیتم لقاء یومکم ھذا, آج کے دن میری ملاقات کو تم جیسا بھلا دیے تھے نا, ملنا ہے, ایک ایک دن کا حساب دینا ہے, ایک ایک پل کا حساب دینا ہے, بھول گئے تھے نا, تو آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کہ ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ کے لیے جہنم. ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا, اللہ کی آیتوں کو پڑھے نہیں, سمجھے نہیں, مذاق بنا کے رکھے. اب جیسا فار ایگزامپل کوئی, ہم اپنے بچوں کو انسٹرکشن دیتے ہوئے کہتے ہیں میں کتنی مرتبہ بولی تم کو یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, کیا مذاق بنا کے رکھے میرے باتوں کا؟ میں نے تم کو اتنی تلقین کیا, مذاق بنا کے رکھے کیا زندگی کا؟ مذاق بنا کے رکھے کیا میری باتوں کا؟ مذاق بنا کے رکھے کیا میری تربیت کا؟ کیا ہم نہیں کہتے میری بہنوں یہ بات؟ کہتی ہے نا. ہم شریعت کا مذاق بنا رہی ہیں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کیا مذاق بنا کے رکھا تم نے اپنی زندگی کو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو, سمیعنا و اطعنا والا معاملہ رکھو, اللہ کی آیتوں کو پڑھو, سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. تم نے نہیں کیا, مذاق بنا لیا زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ذالکم, یہ اس لیے جہنم ملے گی کہ بانکم, کیونکہ تم نے اتخذتم آیات اللہ ہزوا, تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق. وغرتکم الحیات الدنیا, اللہ اکبر, اور تمہیں دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. وجہ یہی ہے آج ہماری, وجہ یہی ہے آج ہماری کہ آج ہم کیوں اس طریقے میں ملوث ہو رہے ہیں, ان طریقوں میں. آج ہماری دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. یہ دھوکہ دینے والے شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا, اور یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. اور ایسا دھوکہ میری بہنوں, موت کا جھٹکا اس دھوکے سے نکالے گا. اللہم احفظ. یہ دھوکہ دہی کی زندگی نہیں چاہیے. رب سے مانگے, اللہ, وہ دعا کرتے ہیں نا ہم کہ طرفت عین, کیا پیاری دعا ہے, کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرے مالک. یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ طرفت عین, یعنی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیونکہ ہاں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کر, کیونکہ دنیا کی زندگی کی رعنائی یہ چیز ہے دھوکے میں ڈال دے گی. خلوص سے دل کے ساتھ پڑھیں اس دعا کو, تو بے شک اللہ اپنی حفاظت میں, حفظ و امان میں ہمیں رکھے گا, ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا دھوکے میں انشاءاللہ. تو میری بہنوں, ایک دن آئے گا, اللہ کہتے ہیں غرتکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, آج تجھ کو جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا, بولے اللہ ڈال دے گا جہنم میں. اور وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ہی تیرے لیے توبہ کی اجازت ہوگی, کوئی موقع نہیں ہے. حتیٰ کہ موت بھی جب سامنے دیکھ لیتے ہیں ہم, ختم, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لاسٹ ہے لمحہ, موت بھی سامنے دیکھ, اس وقت بھی اللہ اللہ پورے گناہ کو معاف کرتے, جلدی جلدی بولنے لگیں گے نا, نہیں. اس دن کا ایمان, اس لمحے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب بالکل جان کنی بتا ہو گیا,
سامنے دیکھ لیتے موت کے فرشتے دکھ جاتے اور پہچان لیں گے ہم دیکھ کر یہ ہماری موت ہے، پہچان لیں گے. جب پہچاننے کے بعد توبہ استغفر اللہ بولنے سے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، گناہ معاف نہیں ہوں گے. جب وہ دکھنے سے پہلے توبہ کر لیں، وہ حال آنے سے پہلے توبہ کر لیں. اور غرتکم الحیات الدنیا، اللہ نے کہا نا تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اسی لیے تم شریعت کا مذاق بنا بیٹھے. شریعت کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا ہے میری بہنوں، شریعت کا مذاق نہیں اڑانا. تو پہلے ہمیں شریعت معلوم کرنا کیا ہے، کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہماری زندگی میں کہیں ایسا موڑ تو نہیں آ رہا. بس ابھی میں نے جیسے ایک مثال دے کے کہا کیا زبردست ابایا، کیا خوبصورت ہے. ابایا خوبصورت نہیں ہوتا، ابایا سادی جو چیز ہوتی ہے اس کو ابایا کہتے. تو ہم اٹریکٹ ہوئے نا، اب اٹریکٹ ہوئے اس کے بعد میں پہنا تو کیا ہوگا، وہ چیز کیا ہوگی، مذاق ہوگا شریعت کا. اللہ نے شریعت میں ابایا کا حکم کیوں نازل کیا؟ کیونکہ تم زینت سے بچو، جو تمہاری زینت اختیار کر سکتے ہو زینت کو بچاؤ، ظاہر مت کرو مانا محرم کے سامنے، اس کے لیے رکھا نا اللہ نے. تو پھر سبحان اللہ ہم نے کیا کیا، زرخ و برخ والا ایک پردہ مثال بھی دے کر بتایا نا کہ کوئی صاحب کسی خاتون کو کہہ رہے تھے کہ میری اہلیہ کے لیے ابایا لاؤ، کیسا لاؤ، ایسے باریک 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 نہ کہ یہاں سے یہاں سے یہاں جڑے ہوتے ہیں. میں نے ایک دیکھا تھا تو بولے کہاں دیکھا، تو بولے ایک دواخانے میں ایک عورت پہن کے آئی تھی، بہت اچھا دکھا، یعنی انہوں نے سارا اسکیننگ کر لی اوپر سے نیچے تک. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنی دیر تک، یعنی جتنی دیر تک غیر محرم کی نگاہ اس زرق برق پر پڑے گی لعنت میں مبتلا ہوگی، وہ موت لعنت کی موت ہوگی اگر موت آئی اس وقت. تو یہ چیز کا ہمیں مذاق نہیں ہونا. شریعت نے ہمیں دیا، کس چیز کے لیے دیا، وہ چیز کے لیے کرنا ہے. جس چیز کے لیے احکامات دیے گئے اس چیز کے لیے کرنا ہے، اس کے علاوہ ہوگا تو اس کا مذاق ہوگا. تو بہرحال ایسی کئی چیزیں ہیں، میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دی، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ جہنم سے ہمیں بچنا ہے اور انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. اور ایک پوائنٹ ہے گناہ کبیرہ کا، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا. اب یہ تو حکومتی لیولز پہ ہوتے ہیں کام. یہ میں نے ہسٹری جب پڑھی، اسلامک ہسٹری جب پڑھی، تو آپ کو پتا ہے میری بہنوں، اسلامک ہسٹری میں جو ہمارے ہاتھوں سے خلافت گئی نا، اللہ اکبر، ہمارے ہاتھوں سے جو خلافتیں گئی، خلافت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. وہ پہلے خلیفہ تھے. اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد کون بنے؟ عمر رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ. یہ 4 خلفائے راشدین کے جو دور گزرے، اس کے بعد یہ تو خیر طبعی موت مرے یہ لوگ. اور اچھا، یہ جو مارنے والا تھا لولو فیروز، جو عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا تھا، تو یہ مسلمانوں میں سے تھے، کوئی کافر شہید نہیں کیا ان کو. مسلمان، یہ تو عیسائی سے مسلمان شہید کرنے لگا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو. عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائیاں جو کہ مسلمانوں میں ہی تھے، مسلمان کے گروہوں میں ہی تھے یہ. ہاں، یعنی مسلمان کے گروہوں میں ہی ہوتے، یہ مسلمان میں کے گروہ میں فاسق ہوتے ہیں، یعنی گناہگار منافق ہوتے ہیں، مسلمان کے گروہ میں ہی ہوتے ہیں منافق فاسق. تو نعوذ باللہ ہمارے اندر ہی ہمیں کام بہت باقی ہے، ہمارے اندر بھی کرنا ہے، غیر مسلم میں بھی کرنا دعوت، اپنے لوگوں میں بھی اصلاح کرنا. کتنا کام باقی ہے، کتنا کام باقی ہے، ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، بہت سارا کام باقی ہے. تو دیکھیے یہ جو لیول کی بات ہو رہی ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ جو میں نے آپ کو آج بتلا رہی ہوں، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا، تو یہ ہے کہ اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کسی کافر یا یہود یا نصارہ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں یہود نصارہ ایک ہی ہو جاتے وہ لوگ بعد میں. مسلمان کے خلاف ہونے کے لیے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا غزوہ، کون سا غزوہ تھا جس میں پورے لوگ ایک طرف ہو گئے تھے، مسلمان ایک طرف تھے؟ کون سا غزوہ ہے وہ؟ پورے کیا بولتے کہ یہود نصارہ مشرکین کافر پورے ایک طرف ہو گئے تھے، ایک طرف مسلمان تھے. بارک اللہ فی علمک. کون سا غزوہ ہے وہ؟ غزوہ احزاب. حزبن کہتے ہیں گروہ کو، احزاب اس کا پلورل ہے، یعنی پورے گروہ پورے گروہ ایک جگہ ہو گئے، حالانکہ ایک دوسرے کے دشمن وہ لوگ، یہود نصارہ کے دشمن، یہ نصارہ یہود کے دشمن،
مشرک کافر کا دشمن، کافر مشرک کا دشمن، مشرک اور یہود یہ سب دشمن ہیں ایک دوسرے کے، مگر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے پورے ایک جگہ ہو جاتے ہیں سب مل کے خلاف. کیوں؟ ہے ہی گوہر نایاب نا یہ مسلمان جو ہے، وہ ہے ہی بیسٹ پرسنالٹی، جلنے کے قابل ہی تھے دوسرے لوگ. یعنی اللہ نے ایسا بنایا نا مسلمان کو، مسلمان جو ہے وہ سبحان اللہ ایک گریٹ چیز ہے، بہت وہ زیادہ گریٹ چیز ہوگی تو اب تو حاسدین کا حسد تو ہے ہی ہے. یہ زبردست چیز ہے. یعنی آپ مسلمان ہیں سبحان اللہ، تو آپ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ چور ڈاکو تو نظر ڈالیں گے آپ پر، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا میں بڑا ہوں، فکر مت کر، بس اسلام پہ قائم رہے. اور ہوا ایسی. ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ پورے جو ادوار گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی ان کی سبحان اللہ. ان کو کوئی یعنی آج جا رہی روڈ پہ ٹریفک جام ہو جا رہی، کیا بولتے ایک چھوٹا ایم ایل اے ایم پی جا رہا ہے تو پورے ادھر گاڑیاں ادھر گاڑیاں، ٹریفک جام، ہیبت سے مر جا رہے ہیں. کون سی گاڑی میں وہ بھی پتہ نہیں چل رہا، کالے آنے لگا لے کے جا رہی چھپ کے، چوروں کے جیسے. کون مار دیتی کی بلکہ ابھی کہ عمر رضی اللہ عنہ تقریباً دنیا فتح کر لیے تھے، اتنے بڑے خلیفہ تھے، تقریباً دنیا کو فتح ہو گئی. اور دیکھیے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، فکر نہیں ہے ان کو کون آ کے مارے گا، نہیں. جب اللہ نے موت دینی ہے، ایک وقت آیا، پورا پیریڈ گزرا ان کا جب موت دینی ہے، جب نماز میں ان کو شہید کیا گیا، نماز میں شہید کیا گیا. ہمت نہیں کرے وہاں درخت کے نیچے آ کے بیٹھ کے لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو کوئی مارنے کی، ہے نا واقعہ مشہور وہ. تو مطلب کیا ہے کہ مومن وہ ہو جائے تو بہت اسٹرانگ ہوتا، اللہ کی حفاظت میں رہتا، بہت اسٹرانگ رہتا ہے. یہود نصارہ سب اس کے خلاف ہو جاتے کیونکہ اس کو چھوڑ دیے مومن کو، یعنی اس کو چھیڑے نہیں، چھوڑ دیے پوری دنیا پہ حکومت کر لیتا ہو. تو یہود نصارہ کیا کرتے تھے، ایک جگہ مل کے مسلمان کو حاکم ہونے نہیں دیتے تھے. تو یہ حکومتوں کی لیول کی بات ہوتی ہے یہ کہ یہود و نصارہ کی جو مدد کرتا ہے کوئی مسلمان، مخبری کرنے کے بعد ہی ہوتا ہو. تباہ کب ہوتا؟ جب خلافتیں تباہ کب ہوئی؟ جب جا کے مسلمان خود مخبری کرا، جنگ میں یہ لوگوں کی کیا حالت ہے، ان کے کیا کمزور پوائنٹ ہے، دیکھ دیکھ کے جا کے بول دیتے تھے. اور وہاں سے یہود نصارہ دیتے تھے کہ یہ لے کے جاؤ، یہ تو ان کے غذا میں ملا دو، زہر دے دو، ان کو زہر دے دیتے تھے. حال حال میں دیکھیے نا کہ ایک جو مسلمان بادشاہ گزرے تھے ماشاءاللہ، بہت نیک بادشاہ تھے، فیصل، کنگ فیصل، سعودی عرب کی. ان کو کون مارے؟ سگا بھتیجا. کس کے کہنے پہ؟ یہود نصارہ کے کہنے پہ سگا بھتیجا قتل کر دیا. اس کے بعد وہ بولے کہ تم کو دیں گے پوزیشن، تم کو بنائیں گے، ہماری گارنٹی ہے. جا کے مار دیا، اس کو بھی مار دیے. ملی تو نہیں پوزیشن، بلکہ کیا ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو. تو اب جو مسلمان استعمال ہوا اس کو جہنم کی وعید ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے مسلمانوں کے خلاف کسی غیر کی مدد کرنا. تو دیکھیے میری بہنوں، ایک ابھی ہم سوچیں گے ہاں اب تو ہمارے پاس تو نہیں، ہر چیز ہوتی، نالج رکھے تو ہر چیز ہوتی. کیسے؟ ایک کوئی پراپرٹی ڈیلنگ چل رہی تھی تو میں نے سنا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایک پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہا تھا، وہ دونوں کی نہیں جمی، نہیں جم کے ریٹ بعض وقت نہیں جمتا نا، ٹھیک ہے، نہیں جما تو سلام خاموش بیٹھ جانا نا. نہیں، اب اس کو لگی بولے کہ یہ ریٹ میں میرے کو نہیں دیا وہ. اب ایک جا کے کیا کرا، ہندو سے ایک دوسرے مطلب غیر مسلم سے اس کی ڈیل ہو جا رہی تھی وہ مسلمان کی، اور اچھی قیمت پہ ہو رہی تھی. تو اس کو جا کے بول دیا کہ وہاں پہ اور اتنی قیمت میں ہو رہی تھی تم مت لیو. بولے ابھی کس کی مدد ہو رہی؟ غیر قوم کی. کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ اپنے لوگوں کے خلاف. کیوں؟ محض اس وجہ سے کہ مجھے نہیں دیا نا. یہ زبردستی ہے، زبردستی ہے. اچھا اس کو وہ غیر مسلم کے پاس سے بڑھ کے آ رہا تھا پیسہ تو وہ دے دی. بولے کہ مطلب دیکھو اتنے ریزنیبل، اتنا لاسٹ تم کو دیکھو غیر مسلم کے پاس سے آ رہا میرے پاس، لیکن میں تم کو اس سے اور 4-5 لاکھ کم کر کے دے رہا ہوں کیونکہ تم اپنے مسلمان بھائی ہو. تو بولے نہیں اور کم کرو، اور کم کرو. نہیں کم کرے تو کیا بول رہا، اس کو جا کے بول دیا کہ وہ دیکھو دونوں تو فلاں کو اتنے میں بیچ رہے تھے، میں تمہیں کو اگریمنٹ بھی بتاتا ہوں، اس کا وائس ریکارڈ سناتا ہوں، تمہیں میسج بتاتا ہوں، میں تمہیں کو اتنے میں دے رہے تھے. تو وہ جو غیر مسلم عورت تھی وہ بولی کہ نہیں بھائی آپ تو تم دوسروں کو اتنے میں دے رہے تھے نا، چلو میرے کو اور کم کر دو، اور اس سے کم کرا دیا.
کس لیے کر رہی ہیں نقصان؟ کیونکہ حسد. تو ایک مسلمان کا نقصان کرنا، کسی غیر مسلم کا فائدہ پہنچا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آج ہم جاتے بڑی لائن میں جا کے ابائے والوں کی بہت تعداد دکھتی وہاں، نام بھی نہیں لینا چاہ رہی ہوں، گندے نام رہتے جیولریز کے دکانوں کے. نام دیکھے تو نام بولنا بھی زبان سے گوارا نہیں ہوتا، گندے. اور جا کے اپنے مسلمان نہیں انہیں اچھا دیتا، نہیں اچھا ہے انہیں، ایماندار ہے انہیں. کہاں دکھا اس کا نام، اس کا لکشمی نارائن، یہ جیولرس، انہیں ایمان ہے کہتے اس کے پاس، انہوں کہاں دکھا کہ ایمان. اور نعوذ باللہ، یعنی ایک مسلمان کا فائدہ ہم کرانے کی نہیں سوچتے، غیر مسلم کا فائدہ بڑے آرام سے کرا دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ نہیں بھائی اچھا ہے وہ، انہیں اچھا دیتا. نہیں، آج کل کیا ہے ہمارے مسلمانوں میں ایسی دھوکہ ہے. تو کیا کریں گے؟ بچ جائیں گے. وہ پھر قرآن کی آیت نکال دیں گے نعوذ باللہ سورہ فتح میں سے. کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ جو محمد والے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا معاملہ کیسے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں. ٹھیک ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دیجئے. بولیے میرا نقصان ہوا تو میں مسلمان کے پاس ہی لوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کا فائدہ کرا دے گا. آپ کا 10 روپے کا نقصان یہاں ہوگا، وہاں پہ اللہ آپ کو 10,000 دلا دے گا دوسری طرف سے، پتہ نہیں چلتا آپ کو. بعد میں اللہ تعالیٰ سب کھول کھول کے سامنے رکھے گا، تیرے یہ عمل کا یہ بدلہ تھا، یہ تیری سوچ تھی، اس کی وجہ سے تم کو یہ ملا تھا. تو سبحان اللہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر یا کسی مشرک کی، کسی یہود کی، نصارہ کی آپ کو فائدہ نہیں کرانا ہے مسلمانوں کا نقصان کر کے، چاہے وہ مغبری کی شکل میں ہو، چاہے وہ بزنس دے کے شکل میں ہو، چاہے ان کا بزنس کروا کے اس کی شکل میں ہو، چاہے کسی کا حسد غصہ ان کے اوپر ہے جا کے کافر کا فائدہ کرا دے رہے. تو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ان کا ہو جائے گا، یعنی جو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے یہود و عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. دوستی محبت کیوں ہو رہی؟ اپنوں کی دشمنیوں میں ہو رہی، نعوذ باللہ. یا پھر دل بول رہا اچھے ہو لوگ، دل کی جاگیر نہیں ہے اسلام. اسلام اپنے دلوں کی جاگیر نہیں ہے کہ مطلب جو دل میں آیا کر لیے، اسلام کے مطابق نہیں کر رہی. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ بولے اللہ تعالیٰ. کافر کے مسلمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اگر ایسا کریں گے تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا بول رہے ہیں. نیکسٹ ہے پوائنٹ کہ سب النبی کریم، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کرتے. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں گستاخ رسول، تو ان لوگوں کو پکڑ کے سمجھاؤ کون ہے گستاخ رسول، اور وہ خود کر رہے ہیں گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کو میں بتاؤں ایک محفل کا واقعہ، یعنی لٹرلی اس دن جب فرسٹ ٹائم میں سنی تھی، بی پی لو ہو گیا میرا سن کے، یعنی ٹینشن سے بی پی لو ہو گیا. اور میں بولی بس کر دی، جب آگے مت سنائیے. ایک خاتون بتلا رہی تھی، وہ آثار مبارک کہتے نا، ایک وہ تماشا کرتے، دیکھیے بال نکلتا آثار مبارک بول کے، بال نکلتا بول کے ایک تماشے کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رہتا بول کے، نعوذ باللہ. تو یہ تماشا ایک جگہ ہو رہا تھا. اب وہ بہانہ، وہ سب پتا ہے کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کا رہتا کچھ بھی. اور بولے کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ بڑے دیگ منگائے جاتے بریانی کے، اور بڑے دعوت ہوتی، وہ پہلے بال دکھایا جاتے، اس کے بعد ایک بیان ہوتا، اس کے بعد دعوت ہوتی ہے. ایک بیان ہوتا اس کے بعد دعوت ہوتی ہے، بیان ہوتا اس کے بعد دعوت ہوتی ہے. تو بولے وہ بیان چل رہا تھا، وہ بیان میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ عورت گستاخی کر رہی ہے، بیٹھ کر بیان کوئی کر رہی ہے، اللہ عالم کون تھی وہ. اب ایسے لوگوں کے عالمہ ویسی رہتے، جو یہ آثار مبارک کے عالمہ رہتے نا، تو ویسی رہتے وہ. تو وہ بتلا رہی تھے کہ مطلب، یعنی مجھے کہتے ہوئے بھی میرے لب کام جائیں گے، میں وہ بات نہیں کہوں گی آپ سے، میں کہہ بھی نہیں سکتی، واللہ بتا رہی میں کہہ بھی نہیں سکتی. میرے دماغ میں بھی آ رہے تو ٹینشن ہو رہا مجھے وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے کہا. اور خواتین نہ مطلب ششدر ہو کر سن رہی ہیں، ارے ایسا کیسا بول دے رہے نو. اب کوئی بولے ایسا ہوا بھی ہوں گا،
شک بھی کر لے رہی ہوا ہوں گا، بلکہ گندی بات کر رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ جو ہے نا مطلب خواتین کو، تو وہ جو خاتون جو مجھے سنا رہی تھی انہوں بولے کہ مجھے برداشت نہیں ہوا. عائشہ میں اٹھ کے کھڑے ہوگی، بولے استغفر اللہ بول کے اٹھ کے کھڑے کے سیدھا میں ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئی. پھر میرے پیچھے 2 آئیں، 3 آئیں، چوتھی آئی، پانچویں. میں بولی آپ اس کا منہ روک دینا تھا کہ مطلب یہ کیوں گستاخی کر رہی ہے اس طریقے کا منہ روک دینا تھا، اس کا منہ بند کرنا تھا کہ تم نہیں بولا ایسی بات. تو بولے میں عالمہ نہیں ہوں نا، انہوں عالمہ ہے. بولے ان دیکھیے ہمارے پاس کیسا ہے عالم، ہمت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے اور ہم اس کی انگلی نیچے کریں، وہ ہمت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کیا منہ سے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا چہرہ لے کے جائیں گے کہ ہم بھی اللہ کے رسول آپ کے امتی ہیں؟ کیا چہرہ لے کر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پیئیں گے؟ کیا آپ نے گستاخی پر؟ پورے مسلمان ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے، پھر نماز پڑھ رہے برے بائبل بھی پہنے سب بیٹھے مسلمان ہے پورے. قتل کا حکم ہے، گستاخ رسول کا شریعت میں قتل کا حکم ہے سیدھا سیدھا. پہلے کیا ہوا تھا، گستاخی کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں، تو جواب دیو بچے شاعری کے ذریعے سے گستاخی کرے تھے. تو حسان رضی اللہ عنہ کو بولے تھے کہ تم شاعری میں اس کا جواب دو، اور وہ جواب میں کیا کہا گیا کہ اس ٹائم معاف کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم قتل. تو وہاں سے شروع ہو گیا، اس ٹائم معاف کر رہے ہیں، بولے نیکسٹ ٹائم اگر تم گستاخی کریں گے تو تمہارا قتل. اب یہ بدماش کیا کرے، یہود و نصارا یہ نازک پوائنٹ ہے لے لیے. ہمارے پاس یہود و نصارا تو گستاخی کرنے بیٹھے نا، وہاں آنے سے پہلے یہ مسلمانوں میں لڑا دو، ان کو گستاخ رسول بننا، ان کو گستاخ رسول بننا. یہ کھیل چل رہا اب یہاں، اور یہ گستاخیاں ہو رہی ان کی جانب سے. ان کو پردہ پڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کو اپنے والد کی مثال دے کے سمجھاؤ. جیسے کہ فضائل اعمال ایک کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہے، درود شریف کے فضائل میں لکھا ہے کہ ایک عورت اور اس کا بیٹا دونوں حج پہ جا رہے تھے. تو بولے راستے میں وہ ماں اس کی بے ہوش ہو گئی، بیٹے کی ماں بے ہوش ہو گئی، اور بولے آسمان سے ایک ہاتھ آیا اور وہ اس کا بے ہوش ہو گیا، پیٹ پھول گیا تھا اس کا، بولے پیٹ پھول گیا تھا درد کے مارے، بے ہوش ہو گئی، اور آسمان سے ایک ہاتھ آیا اور اس کے پیٹ پر پھیرا، اور وہ پیٹ اندر چلا گیا، اسے ہوش آ گیا. تو وہ لڑکے نے پوچھا، یہ لکھے الفاظ پورے جو پڑھ رہی ہوں میں، فضائل اعمال چیپٹر کا نام ہے درود شریف کے فضائل. تو وہ لڑکے نے اس سے پوچھا اس ہاتھ سے کہ تم کون ہو؟ تو اس ہاتھ میں سے آواز آئی کہ میں محمد ہوں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. تو بولے آپ یہ مطلب آپ آئے یہاں پہ مطلب میری ماں کا مطلب پیٹ ٹھیک کر دیا؟ تو بولے کہ کیا ریزن ہے؟ تو بولے کہ وہ فلاں اسپیشل درود پڑتی تھی مجھ پر، تو اسی لیے وہ ہاتھ آیا. بولے ارے کمبخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں عورت کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں لی تھی. کپڑا پکڑ کر بیعت، یعنی ایک کپڑا سرا وہ پکڑتے، کپڑے کے سرا یہ پکڑتے، ایسی بیعت لی جاتی تھی خواتین سے. چھوا تک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عورت کو چھوا تک نہیں. وہ پیٹ پہ ہاتھ پھرانا بولتے، پیٹ تو نعوذ باللہ کس میں آتا؟ سطر میں آتا ہے عورت کے، سطر میں، شرمگاہ میں آتا ہے، سطر میں آتا ہے، نعوذ باللہ قابل شرم حصہ ہے نا چھپانے کا. تو کتنی بڑی یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اب ان کو بولو نہیں جی وہ ایسا، تو ارے وہ ہمارے مولانا لکھتے، ہمارے مولانا کو مارو گولی. ارے آپ کے مولانا لکھے تھے، کون لکھے؟ آپ کیا گارنٹی آپ کے مولانا لکھے کون لکھے، کیا کرے، کیا فتنہ ہوا تھا، کیا فساد ہوا تھا، وہ کیا پتا ہے آپ کو؟ تھوڑا سوچو کہ اگر آپ کے والد کے اوپر یہ الزام آیا، پیٹ پہ ہاتھ پھرائے عورتوں کے، بولتے خاموش بیٹھتے؟ ان سے پوچھو جو اس قسم کی بات کرے، ان سے پوچھو تمہارے والد کے تعلق سے اگر کوئی کہے کہ ارے میری امی بے ہوش ہو گئے تھے تو ان کا ہاتھ آیا تھا، آ کے پھرا کے گئے تھے، کیوں بدتمیز؟ میرے والد کسی کو زندگی میں ہاتھ نہیں لگائے، وہ عورت کو کیوں پیٹ کو ہاتھ لگائیں گے؟ نعوذ باللہ نہیں بولیں گے. اگر نہیں بولتے ہیں تو غیرت مری ہوئی ہے آپ کی، بے غیرت ہو کے ہیں، اسی لیے نہیں بول رہے ہیں. اگر نہیں بولیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج ہم غیروں کا چھوڑ دیجئے رونا، خود کے معاملات میں دیکھیے آج ہمارے گھروں میں اس قسم کی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. آج ہمارے خاندانوں میں، آج ہمارے محلوں میں، آج ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزارے، ہماری خواتین اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں، اس قسم کی باتیں پڑھ رہی ہیں، اور الزام کو سن کر بھی خاموش بیٹھا جا رہا ہے.
تو گستاخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا گناہ کبیرہ حتیٰ کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ ابو ذر برزہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا اور وہ ایک آدمی پر سخت اظہار ناراضی فرما رہے تھے. میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کون سے صحابی؟ ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو رہے تھے ایک شخص پہ. تو بولے کہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ بولتے کیا میں آپ بولے تو اس کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ گستاخی کر رہا. تو بولے کہ میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. میرے ان کلمات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا غصہ دور ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا اور پوچھا تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ تو میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر میں اجازت دے دیتا تو کیا تم ایسا کر گزرتے؟ میں نے عرض کیا ہاں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ توہین کے جرم میں قتل کی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا نام نہاد مسلمان مرتد کے حکم میں ہے جسے قتل کرنا جائز ہے. اگرچہ کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ، اس نے گستاخی کی تو اس کا کیا ہے انجام؟ کہ وہ مجرم ہے، وہ جرم ہے، اس نے جرم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. تو مسلمان بھی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کیوں مسلمان باقی نہیں رہا؟ بھی ہو مسلمان باقی نہیں، مرتد ہو گیا، مسلمان باقی نہیں رہا، مرتد ہو گیا تو اس کے قتل واجب ہے. تو یہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سب النبی یعنی نبی کو برا بھلا کہنا یا ان کے شان میں کوئی گستاخی کرنا، ان پر کوئی نعوذ باللہ بے حیائی کا الزام لگانا، بد کرداری کا الزام لگانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ چیز یعنی جب اتنی بات آئی ہے کہ ہم نہیں سنے، نیوز میں سنے ہم کہ لندن میں یعنی ایسی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے نا، پتا چلا نا، ایکشن نہیں لیا گیا. تو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ کم از کم جو لوگوں نے اس کی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں، وہ چیزوں کو بین کرو، کم از کم ان چیزوں کو بین کرو. اتنا بھی نہیں ہوا ہم سے، اتنا بھی نہیں ہوا. ارے وہ پروڈکٹس دیکھیں کتنا ٹائم لگے گا، پروڈکٹس دیکھیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کون سی کنٹریز کے پروڈکٹ ہیں، کم از کم دیکھیں تو پتا چلے گا نا. اچھا جب وہ پروڈکٹس یوز کر کے بیمار ہو جا رہے ہیں تو جب بول رہی نہیں آرگینک انڈیا کے لے لیں گے، بولے آرگینک چیزیں استعمال کرو بھائی، بیماریاں آ رہی وہ باہر کے سوپس باہر کے شیمپو استعمال کرے تو سر میں ایسا ہو جا رہا ہے، ویسا انفیکشنز ہو جا رہی ہیں کیونکہ وہ باہر کے ڈینجرس رہتے، وہ کیمیکلز رہتے. کہتے کب ہو رہی وہ بات؟ جب خود کا نقصان ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں گستاخی کو برداشت نہیں کرنا ہے. تو یہ کوئی برداشت کرتا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اگر برداشت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس نے گناہ کبیرہ کیا. شان میں گستاخی ہو رہی تو کم از کم ان لوگوں کا بزنس کو تو ٹھپ کرے نا، ان کے بزنس کو ٹھپ کریں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی ہاتھ نہیں ہوگا میں. تو پھر کیا کریں گے آخر؟ تو بہرحال سائلنٹ پہ کر لیجئے، فون سائلنٹ پہ کر لیجئے پلیز. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہے اس پر. اچھا اب ایک ہو گیا کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ایک لاسٹ گناہ کبیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، سب صحابہ یعنی صحابہ کو برا کہنا. صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے اہل ایمان کی اس پر لعنت. کیا ہے حدیث کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے ایماندار لوگوں کی لعنت ہے. اللہ اس کی فرض یا نفل کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرمائے گا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اس کی، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو. اور لعنت ہوگی اللہ کی، رسول کی، تمام فرشتوں کی لعنت ہوگی اس پر. کس پر؟ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پر، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پر. میری بہنوں ایسے کئی لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں تو ان سے ہمیں نفرت ہو. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے صحابہ کو برا کہہ رہے. آپ کو پتا ہے ایرانینز جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
کسی کو اگر گالی دینا ہے تو کہتے ہیں یہ تو عائشی ہے بولے. استغفر اللہ العظیم. اور یہ میں نے کوئی ایسی ویسی نیوز نہیں بتا رہی ہوں کہ مطلب خالی سنی سنائی بات نہیں. ایران کی رہنے والی خاتون، ایران کی رہنے والی خاتون، ان سے دوستی تھی ہماری، تو بولے کہ تم ایران میں آئے تو مشکل ہے بولے کہ تم کو نہ عائشہ پکار سکتے نہ صدیقہ پکار سکتے. تو بولے کیوں؟ تو بولے کہ وہاں پر تو نا ایسے گندے لوگ بھی رہتے ہیں، یعنی اس میں ٹائپس ہے ایرانینس میں. بعض ایسے ہیں جو الحمدللہ اچھے ہیں، یعنی اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. تو بولتے کہ ام المومنین عائشہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا. تو بولے ہاں. تو ان کو گالی دیتے بولے. وہ جنگ جمل ہوئی تھی نا علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. ارے بھائی وہ جنگ جمل ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان میں ہوئی تھی، دونوں نے آپس میں صلح کر لی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ہو گیا. آپ کون ہوتے اب تک بدلے لینے والے؟ تو بولے کہ اگر کسی کو نعوذ باللہ، میں اب الفاظ نہیں نکالنا چاہ رہا گالی کا، تو وہ کہنا ہے تو کہتے ہیں کہ عائشی ہے یہ. تو یہ اس قدر شدت کی نفرت اگر ان سے، تو اس نے کہا کہ ایسا، تو میں بولی کہ میں تو لعنت بھیجوں گی ایسی کنٹری پر. آنا تو دور کی بات، ارادہ ہوا تھا کہ چلو گھومیں گے، نہیں بولی میں تو آنا تو دور کی بات، لعنت بھیجوں گی ایسی کنٹری پر کہ جہاں پر یہ چیز کی اجازت دی جاتی ہے کہ کہہ سکتے ہیں. کوئی قانون جرم نہیں ہے. اگر وہی آپ سعودی عرب میں جائیں اور کسی صحابہ کو گالی تو جیل ہو جائے گی آپ. تو بولے ایسی کنٹری میں تو جانا لعنت بھیجتی ہوں میں، کیونکہ جو کہ جرم نہیں ہے وہاں پر. تو نعوذ باللہ صحابہ کو برا بھلا کہنا، گالی تو بہت دور کی بات ہے، برا بھلا کہنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا. اب لوگوں نے تو نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے دیکھا کئی مطلب لوگوں کو کہ مطلب کتاب میں ان کے اوپر نام اٹھا رہے ہیں کہ مطلب امیر معاویہ نے نعوذ باللہ یزید کو اپنا جانشی بنا کر غلطی کیا. اللہ اکبر، کیا بڑے ہو گئے، امیر معاویہ پر بھی انگلی اٹھانے والے بن گئے. تو آپ کو ہم کو کیا پڑی، کس نے کیا کیا؟ آپ وہاں پہ تھے موجود. یزید کا معاملہ کیا تھا؟ تو یزید کو کیوں برا بول رہے ہیں؟ یزید کیا یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا؟ نہیں، یزید نے قتل نہیں کیا، اللہ یزید نے حکم دیا تھا قتل کرنے کا. آپ کو پتا ہے ایک جنگ ایسی گزری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بحری بیڑیا ہوگا، یعنی بحری بیڑا ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ بحری بیڑا کہتے ہیں سمندری فوج گئی تھی، سمندری فوج گئی تھی لڑنے کے لیے. تو بولے کہ ایک وقت آئے گا میرے بعد ایک ایسا بحری بیڑا ہوگا، یعنی سمندری جنگ ہوگی. تو اس سمندری جنگ میں جتنے قسطنطنیہ کو وہ فتح کریں گے اور جتنے اس میں شریک ہوں گے سارے کے سارے جنتی ہیں بولے، اور اس میں یزید بھی تھے. پڑھیے تاریخ اٹھا کے، اس میں یزید بھی شامل تھے. اب اللہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اب بول رہے یزید کے جیسا ہو گیا، انہیں تو پانی نہیں پلا رہا، یزید ہو گیا. بولے کدھر کا کدھر لے کے چلے، تاریخ معلوم نہیں، جہالت میں جو بولے وہ بول دیتے. یزید بولے نعوذ باللہ یہ تھا وہ تھا. ارے ترے سے بول رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ چھاپ ہے ہمارے پاس شیعت کی، شیعت کی چھاپ ہے. سمجھ رہے؟ کلچر مکس ہونے کی وجہ سے شیعت کی چھاپ ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو ہم یزید کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتے. زبانیں کیا کیا گناہ کر دیتی ہماری، اور وہ یہ جا جا کے کیا ہو جاتا؟ کبیرہ گناہ، چھوٹا نہیں کبیرہ گناہ ہوتا. تو کبائر ایسے احتیاط کریں، اپنی زبانوں کو محتاط رکھیں، اور اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں. نہ ہسٹری وہ ہوتے وقت آپ سامنے موجود تھے، نہ یزید نے کیا حکم دیا تھا، کس کو کیا بولا تھا. وہ تو تاریخ میں یہ بات تو ہے ڈیسائیڈڈ، مطلب سب ایسا انکار نہیں کر سکتے اس بات کا کہ یزید نے یہ کہا تھا کہ تم حسین کو بحفاظت میرے پاس لانا. لیکن وہ سپہ سالار جو تھا وہ بدماش تھا، اس نے نہ یزید کے پاس جانے دیا، نہ کوفہ کو جانے دیا، بلکہ کربلا کے میدان میں ہی شہید کر دیا. اس کے تلے فون نہیں تھے، ٹیلی گرام نہیں تھا نا بھیجیں گے جلدی معلوم ہونے کے لیے، نہیں تھا نا. تو بہرحال یہ کہ اپنی زبانوں کو محتاط رکھیں، اپنے اعمال کو محتاط رکھیں، تاکہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.